عزت دیتا ہے وہی ذلت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بس ڈرتے ہیں. اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں. سنتوں کی پابندی کا سلسلہ رکھیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کی موجودگی میں نگران شورا کو کچھ یوں نصیحتیں ارشاد فرمائیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. ان کو اللہ نے عروج بخشا، اس سے انہیں اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر گزار بندہ بننا چاہیے. تو دنیاوی اعتبار سے یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر کمال کو زوال ہے. دنیا میں جس کو کمال ملتا ہے اس کو زوال بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بھی اس نگران شورا کو اور تمام اراکین شورا اور ہم سبھی کو ڈرنا چاہیے کہ آج مجھے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے. آج جو عزت ہمیں ملی ہوئی ہے، کچھ نہیں پتہ کہ وہ عزت آنے والے لمحے میں میسر آنے والے لمحے میں باقی ہوگی یا ذلت اس پر حاوی ہو چکی ہے. کچھ پتہ نہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے نگران شورا اور بالعموم تمام اسلامی بھائیوں کو ہر حال میں دعوت اسلامی سے وفاداری کا کچھ یوں درس ارشاد فرمایا. اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ وفا عہدہ دے کر نہیں، عہدہ لے کر پرکھی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان میں نہیں ڈالے. آمین. عہدہ ہوتا ہے تو آدمی مطلب خوب وفاداری کے مظاہرے کرتا ہے، جہاں خوشحالی کے ساتھ کام کرتا ہے. بعد وہ عہدہ چلا جاتا ہے تو وہ پھر اس کو نقائص نظر آنے شروع ہوتے ہیں. یہ بہت مذموم صفت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارا ظاہر اور باطن درست فرماتا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے نگران شورا کو مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ پر قائم رہنے کے بارے میں کچھ یوں ارشاد فرمایا. دور بڑا نازک ہے، اس لیے میں بار بار یہ کہتا رہتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر جمے رہیں. میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ احمد اللہ خان علیہ رحمۃ الرحمن کا دامن پکڑے رہیں اور ان کی کتابوں میں اسلام کی ایسی درست تصویر بیان کی گئی ہے جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے جام عنایت فرمائے. پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت کا درس دیا. اس لیے مجھے یہ بہت پسند ہے. ان کے بارے میں اگر آپ ان کے مسلک سے، ان کے بتائے ہوئے صحیح اسلامی طریقے سے اگر ایک دل برابر بھی آپ ہٹنے لگے نا تو شاید آپ کی شامت شروع ہو گئی. یہ میں تو سب کے لیے یہ کہتا ہوں، اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس سے پہلے کہ میں مسلک اعلیٰ حضرت سے ایک بال برابر بھی ہٹنے لگوں، اس سے پہلے مجھے ایمان و عافیت کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر مدینہ منورہ میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب شہادت حاصل کر دی. مجھے ایک لمحے کے کروڑ میں اس سے بھی مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ کر جینے میں دلچسپی نہیں ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی زبانی سنیے. یہ وہ رستہ ہے جو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق ہے اور صحابہ کرام کے عمل کے مطابق ہے، اولیاء کرام کے عمل کے مطابق ہے، ائمہ اربعہ کے عمل کے مطابق ہے. یہ وہی نظریات ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور فی زمانہ اس کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. علماء اس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. جو شریعت کے مطابق عقائد ہیں وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. شریعت سے ہٹ کر کوئی عقیدہ اعلیٰ حضرت کے مسلک میں نہیں ہے. مسلک اعلیٰ حضرت وہی ہے جو مسلک شریعت ہے. جیسے مسجد نبوی اگر نام رکھ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اللہ کا گھر نہیں ہے، یا کسی اور فرد کے نام پر ہم نے
مسجد بنا دی تو اب یہ کہ یہ اللہ کا گھر نہ رہا، اللہ کا گھر یعنی جو مسجد نام ہم پہچان کے لیے جو بھی رکھ دی. تو اسی طرح ہم نے مسئلہ کے اعلیٰ کو جس کا نام رکھا ہے علماء نے ہے وہ مسلک شریعت ہے، مسلک اسلام، اسلام کا طریقہ، اسلام کا راستہ ہے. اللہ اسی راہ پر ہمیں ہمیشہ گامزن رکھے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ سے بے پناہ محبت اور اسلامی بھائیوں میں اپنے شیخ کی محبت اور پیر کامل کے آداب عام کرنے میں نگران شورا امتیازی شان کے مالک ہیں، جس کی چند جھلکیاں آپ بھی ملاحظہ فرمائیے. کہ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت پر میری آنکھیں بند ہیں. کیا فرمایا؟ میرے اعلیٰ حضرت پر میری آنکھیں، تو میرے مرشد پر میری آنکھیں بند ہیں. خلاص کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، بس جیسے میرے عطار ہیں. تو دل پھینک بنو ہی نا، دل پھینک کائے بنتے ہو بھائی؟ کیوں ادھر ادھر دل دیتے پھرتے ہو؟ کیوں متاثر ہوتے پھرتے ہو؟ متاثر آدمی اب کو اسے اعلیٰ شے نظر آئے تو متاثر آدمی ہو. حاجی مشتاق علیہ رحمہ بھی عاشق مرشد تھے. نگران شورا ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے یوں ذہن بناتے ہیں. تنظیم اسلامی بھائیوں کے لیے اس میں بہت اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی اجتماع کرتے جو تنظیمی ترکیب ہوتی تھی، لیکن انہوں نے اجتماع کر کے اپنے گرد کبھی لوگ جمع نہیں کیے. ان کو جو بھی ملا اس کو اٹھا کر مرشد کے قدموں میں ڈال دیا. یہ وہ مرید تھا جس نے کبھی اپنے پیچھے کسی مرید کو نہیں چلایا. وہ مرید ہی کیا جو مرید کو اپنے پیچھے چلائے. مرید کا کام تو پیر کے پیچھے چلنا ہے، اور جو مرید کے پیچھے بھی بالفرض چلے تو اس کو بھی اپنے پیر کے پیچھے چلائے. اگر مرید ہی کا راستہ الگ ہوگا تو ظاہر ہے کہ جب مرید کا راستہ الگ ہوگا، جب مرید پیر کے پیچھے نہیں چلے گا تو جب مرید کے پیچھے لوگ چلیں گے تو اس کا راستہ بھی الگ ہو جائے گا. تو اپنے کو اس کے پیچھے چلنا ہی نہیں چاہیے جو اپنے پیر کے پیچھے نہ چلے. اپنے کو اسی مرید کے پیچھے چلنا ہے جو پیر کے پیچھے چلتا ہو. یہ دیکھ لیے کہ یہ مرید پیر کے پیچھے جا رہا ہے، اگر یہ پیر کے پیچھے جا رہا ہے تو جناب میری سڑک بھی یہی ہے، اور اگر یہ پیر کے پیچھے نہیں جا رہا ہے تو کل یہ مجھے اپنی پیر کی گلی سے دور کر دے گا. یہ میں ذمہ داران کے لیے تنظیمی نقطہ عرض کر رہا ہوں، اور یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں. کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی استقامت دے، آپ کو بھی استقامت دے، ہم سب کو استقامت دے. کس پر کب آزمائش آ جائے، کب وہ امتحان میں آ جائے، کب بے باک ہو جائے، کب جرت آ جائے، کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہم رب تبارک و تعالیٰ سے 26 شریف کی نسبت سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. ایک موقع پر کسی نے نگران شورا کے نام کا نعرہ لگایا تو اس پر مرید کو خود فریبی سے بچنے کے حوالے سے تربیت دیتے ہوئے کچھ یوں فرمایا. مرید کا نعرہ نہ لگائیں. میں ابھی یہی تو بیان کر رہا ہوں. نہ لگائیں نعرہ مرید کا، نہ ڈالیں کسی کو آزمائش میں. مت بنو کسی اور کے دیوانے، مت لگاؤ کسی اور کا نعرہ. میرے لیے میرا پیر کافی ہے. اسی طرح ایک اجتماع ذکر و نات میں کسی نے نگران شورا سے ان کا جھوٹا پانی مانگا تو آپ نے تربیت فرمائی کہ مرید کو اپنا مرکز عقیدت فقط پیر ہی کو بنانا چاہیے. یہ پانی آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہمیشہ یہ چیزیں نا اپنے پیر کے ساتھ رکھنی چاہیے. میں مرید ہوں، پیر نہیں ہوں. بات سمجھ؟ جتنی پیر سے عقیدت اور پیر سے محبت پختہ ہوگی اتنا فیض زیادہ ہوگا. تو کسی مرید کے پیچھے ایسی کاروائی کر کے اس مرید کو خطرے میں نہیں ڈالا جائے. مرید خطرے میں آ جاتا، مرید سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی مل گیا کبھی تو میرا جھوٹا مانگا ہے. حالانکہ مرید کا کچھ بھی نہیں ہوتا. مرید تو وہی اندھیرے کا ڈبہ ہے. جب اس نے کسی پیر کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر جب اس کا مرید ہوا تو اس پیر کا نور ایمانی جب اس مرید میں داخل ہوا تو اس مرید کا اندھیرا وہ نور میں بدل گیا. مرید کا اپنا کچھ بھی نہیں.